بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ ایک شعر سے ابتدا کرتا ہوں۔ انتظار خط میں آنکھیں سفید ہو گئی، خالی کاغذ ہی بھیج دو، تحریر کی حاجت نہیں۔ انتظار، ایک سال گزر گیا، کیا کہتے ہیں یہ جو نیا آرمی چیف اور کیا کہتے ہیں نئی قیادت، عسکری قیادت، اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر تقریباً ایک سال گزر گیا ہے، گزرنے والا ہے سمجھ لیں۔ تو ہمیں انتظار تھا کہ نئے ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار کے بعد جو آئے ہیں وہ کب پبلکلی آ کے پریس کانفرنس کریں گے اور ہمیں فوج کے بارے میں بتائیں گے کہ فوج اس ٹائم کس جگہ پر کھڑی ہے، کیونکہ جو سیاسی صورتحال ہے جو آپ کے سامنے ہے، سٹیک ہولڈرز ہیں جتنے، ان کی صورتحال، اداروں کی صورتحال اور پارٹیز کی صورتحال تو آپ کے سامنے تھی دن بدن، مگر یہ ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فوج کہاں پر کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ کہاں پر کھڑی ہے۔ تو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے ایک لمبے عرصے کے بعد، اور ان کی پہلی پریس کانفرنس، ایکچولی وہ پریس کانفرنس ریکارڈڈ تھی، مگر وہ جیسے ریکارڈ کی گئی ہے یا مطلب کہ جس طریقے سے ریکارڈ کی گئی ہے سیم ٹو سیم ایز اٹ ایز وہ ایسے ہی کیا کہتے ہیں پبلکلی دکھائی گئی ہے، کیونکہ لائیو نہیں تھی تو ریکارڈڈ تھی، اس کا کوئی حصہ کاٹا بھی نہیں گیا ہے، ایک چیز۔ دوسرا، پریس کانفرنس جو کل تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس میں دو تین چیزیں بڑی واضح، بڑی کیٹیگوریکل کی گئی ہیں، وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن ایک ہنٹ دینا چاہوں گا میں آپ کو کہ ایک دن پہلے شیخ رشید صاحب نے ایک خط لکھا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ صدر مملکت اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کس کو کہیں؟ شہباز شریف صاحب کو۔ اور کل ہی کیوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ایک چیز، اور ایم کیو ایم بھی کل ہی استعفے لے کے بیٹھ گئی ہے۔ ایم کیو ایم کل ہی اپنا بیان جاری کر چکی ہے، اپنا سارا سیٹ اپ بنا چکی ہے، اور بہانہ ہے مردم شماری، بہانہ ہے مردم شماری جو ایک سال سے ہو رہی تھی، اس کے اوپر اختلاف رائے بہت بڑا پیدا ہو گیا ہے۔ کل ہی کی ڈیٹ میں ایم کیو ایم نے بھی اپنا کلیئر کر دیا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ آپ نے اگر ہمارا تحفظات نہیں کلیئر کیے تو ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ کل ہی کی ڈیٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس، کل ہی کی ڈیٹ میں ایم کیو ایم کے استعفے اور حکومت کو بہت واضح کیٹیگوریکل دھمکی، اور اس سے پہلے ایک دن پہلے شیخ رشید صاحب نے صدر مملکت کو خط لکھا ہے اور بتایا ہے، واضح کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ لیں، وہ اعتماد کھو چکے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں بیک وقت اس ٹائم ہونی جب سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کو صرف 2 دن رہ گئے، یعنی کہ آج کا اور کل کا دن رہ گئے الیکشن کے حوالے سے۔ آپ سمجھدار ہیں، میں نے تقریباً آپ کو بات سمجھا دی ہے، باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اب آتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی تھوڑی سی پریس کانفرنس کے اوپر کہ انہوں نے کل کیا کہا۔ ایک تو انہوں نے نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کے جو بڑے بڑے دعوے تھے ان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ اگر اس کو پریس کانفرنس کو اس حساب سے دیکھا جائے جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کیٹیگوریکل چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک چیز واضح کر دی ہے کہ پاکستان میں کہیں کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا ہے۔ اگر یہ کسی کو میسج کسی نے دیا ہے یا آپ سپیکولیشنز کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں کہ بڑا آپریشن ہے جس کی وجہ سے کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان میں صرف اور صرف 70 آپریشنز ہو رہے ہیں، لیکن وہ بھی انٹیلیجنس بیسز کے اوپر چھوٹے موٹے آپریشن ہیں، بڑا آپریشن کوئی بھی پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے اور نہ اس قسم کی کوئی پلاننگ ابھی تک کی ہے۔ یہ بات انہوں نے بڑا
کلیئر بتایا ہے۔ اس سے مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان فوج جو ہے وہ اویلیبل ہے، میسر ہے۔ فوج کی تعیناتی کے حوالے سے انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ دی ہے کوشچن کے اوپر کہ فوج کی جو تعیناتی ہے وہ وفاقی حکومت کرتی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 245 کے انڈر وفاقی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فوج کی تعیناتی کرے۔ فوج خود بخود کہیں پہ جا کے تعینات نہیں ہوتی ہے، اور وفاقی حکومت نے ہمیں نہ کہیں پہ تعینات کیا ابھی تک اور نہ ہمیں کہا ہے۔ اگر وفاقی حکومت کرتی ہے تو ہم اویلیبل ہیں، ہمارے کیا کہتے ہیں ہم میسر ہیں اس ٹائم، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور 2-3 چیزیں کی ہیں، وہ بھی میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے اور کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس لیے یہ سمجھنا یا یہ کہنا کہ فوج میسر نہیں ہے الیکشن کے لیے، یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ، یہ فوج کا فیصلہ نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی جا کے اپنے آپ کو تعینات کر دے۔ یہ وفاقی حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت ہمیں تعینات کرنا ہے۔ اس سے بھی اہم جو بات انہوں نے کی ہے وہ آپ کو میں ذرا بتا دوں، وہ یہ کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کو ہم یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ فوج میسر نہیں ہے یا فوج کیا کہتے ہیں کسی بڑے آپریشن میں ہے، تو یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فوج میسر ہے، 70 آپریشنز جاری ہیں، وہ بھی انٹیلیجنس بیسز کے اوپر۔ کوئی بڑا میجر آپریشن ابھی تک نہ پلان کیا گیا نہ سٹارٹ کیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں انہوں نے کہا کہ سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھ کر اتفاق رائے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ سٹیک ہولڈرز کون ہیں یہ آپ کو پتہ ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز میں کون مذاکرات نہیں کرنے کے حق میں؟ نواز شریف صاحب نہیں کرنے کے حق میں، مریم صاحبہ نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے کوئی بات نہ کی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا تو سیاست میں زبردستی لایا گیا، عمران خان صاحب کا تو کوئی سیاست میں تعلق ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ سے زیادہ پاپولر ہیں، اتنی زیادہ سیٹیں انہوں نے جیتی ہوئی ہیں، تو کون لے کے آیا ہے؟ اگر آپ ان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، اگر ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے تو کل عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کیا کہتے ہیں زمان پارک میں کہ آئیں، اگر ہم سلیکٹڈ ہیں تو آئیں، میدان خالی پڑا ہے، وہی گھوڑا ہے، وہی میدان ہے، آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اب کون سلیکٹڈ ہے، آپ سلیکٹڈ ہیں یا ہم سلیکٹڈ ہیں، قوم کس کو سلیکٹ کرتی ہے، آئیں دیکھیں۔ مگر آپ لوگ تو سے بھاگ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تو پہلے دن سے ہی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ڈے 1 سے وہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو پلیٹ فارم ہے جس قسم کا بھی ہم اس کے اوپر مذاکرات کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اور ابھی تو انہوں نے ایک کمیٹی بھی 3 رکنی بنائی ہے، اور اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ویٹ کر رہے ہیں کہ حکومتی اراکین آئیں اور مذاکرات کی ٹیبل سجے۔ مگر یہ کیٹیگوریکل DGI-SPR نے کل کہا ہے کہ اس سے پہلے آرمی چیف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہے، عوام سے ہٹ کر کوئی طاقت کا سرچشمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں، بیٹھیں، سٹیک ہولڈرز جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کریں، ایک چیز۔ دوسرا اس کے علاوہ پیپل پارٹی تو میں آپ کو بتا دوں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، ڈبل گیم کھیلتی ہے ویسے بھی، جہاں سے پریشر آئے گا پیپل پارٹی نے ادھر اپنا کیا کہتے ہیں پلڑا بھاری کر لینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں پیپل پارٹی کو۔ اور اس ٹائم پیپل پارٹی بلاول بھٹو صاحب یہ تیار بیٹھے ہیں کہ ہمیں مذاکرات سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم شہباز شریف صاحب کو بھی مذاکرات سے نہیں ہے، وہ بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں شاہد خاقان عباسی اور بڑے بڑے اور سیاستدان بھی جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں اور کسی طریقے سے الیکشن کی طرف جایا جائے، ورنہ پاکستان کے جو حالات ہیں معاشی اور معاشرتی اور اقتصادی یہ سارے بہت ڈینجرس وے میں جا رہے ہیں۔ لیکن جو ضد بضد کھڑے ہیں وہ ہیں مریم صاحبہ اور کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب لندن پلان کے تحت، اور مولانا فضل الرحمان صاحب۔ پاکستان کی فوج کسی مخصوص سیاسی پارٹی یا سیاسی جماعت یا سیاسی گروپ کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں رکھتی ہے۔ DGI-SPR نے کل کیٹیگوریکلی یہ کہہ لیا ہے کہ کسی سیاسی پارٹی سے گروپ سے ہمارا کوئی جھکاؤ نہیں ہے۔ اور پاکستان کی فوج یہ سمجھتی ہے کہ اگر کسی گروپ یا کسی سیاسی پارٹی کی طرف کے خلاف قانونی کارروائی یا کوئی اس طرح کی
سیاسی کارروائی کی جائے گی تو وہ ملک میں انتشار پیدا ہوگا۔ یہ بھی انہوں نے بڑا کل کہا ہے کہ اگر کسی گروپ یا کسی سیاسی پارٹی کے خلاف ایک متحد ہو کے یا مطلب کہ ایک خاص پلاننگ کے تحت ایک سیاسی کارروائی کی جائے گی تو وہ انتشار کی طرف جائے گا، ملک قوم انتشار کی طرف جائے گی۔ یہ انہوں نے بڑا واضح کہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی کافی چیزیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے مگر ایک آئینی تعلق ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر پاکستان کی فوج اس حکومت کے ساتھ ہے یا کسی اور حکومت کے ساتھ ہے تو وہ حکومت جاتی ہے تو پھر انہی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، آنے والے حکومت کے ساتھ یا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حکومت کوئی بھی ہوگی، پاکستان کی فوج حکومت کے ساتھ ہے، وہ ایک آئینی تعلق ہے جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے اور حکومت کے انڈر ہے، حکومت کے تابع ہم نے کام کرنا ہے۔ ایک چیز دوسرا بڑی واضح اور انہوں نے کہا ہے کہ فوج کے لیے سب تمام سیاسی پارٹیز، تمام سیاسی گروپ کوئی بھی ہے وہ فوج کے لیے احترام کے قابل ہیں، ہر دل عزیز ہیں، اور فوج پاکستان کی عوام کی فوج ہے۔ اور بہت بڑی سٹیٹمنٹ یہ کل انہوں نے دی ہے، بڑے واضح کر دیا ہے، کیٹیگوریکل کر دیا ہے۔ جو بڑے بڑے برج تھے ہلا کے رکھ دیے، نون لیگ اور پی ڈی ایم کے بڑے بڑے دعوے جو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ کیا کہتے ہیں فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہم جو مرضی کریں گے، فوج ہمارے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کل کیٹیگوریکل انہوں نے یہ اپنی سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ فوج پاکستان کی حکومت کی ہے اور فوج پاکستان کے عوام کی ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی کسی گروپ کے خلاف بھی ایک خاص قسم کی کارروائی انتشار کا باعث بنے گی، وہ نہیں کی جا سکتی ہے اور نہ کسی نے کرنی ہے۔ ایک چیز انہوں نے دوسرا انہوں نے کہا کہ تمام جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ ہمارے لیے احترام ہے، قابل احترام ہے۔ یہ بڑی واضح اور کلیئر سٹیٹمنٹ تھی۔ اس میں کوئی اس قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی یا کوئی اس قسم کا تاثر نہیں لیا گیا کہ جیسے نون لیگ کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے اور ہم مطلب کیا کہتے ہیں کمال کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس طرح کے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھارت کو بڑا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ بھارت کو انہوں نے فروری یاد کرائی ہے 2019۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کو کوئی شک کوئی شبہ ہے وہ فروری یاد کر لیں اور ان کو سمجھ آ جائے گی کہ فروری میں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ پاکستان فوج ہمہ وقت تیار کھڑی ہے، کسی ٹائم بھی، اینی ٹائم وی آر ریڈی فار اینی فائٹ اگینسٹ آر enmity۔ مطلب کسی ٹائم بھی ہم اپنے دشمن کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ میسج دیا گیا بھارت کو، یہ میسج دیا گیا ہے کیا کہتے ہیں اپنے حریف کو، بڑے دشمن کو جو کیا کہتے ہیں خواب دیکھتا ہے بڑے بڑے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی ڈسکشن بتا دوں کہ ایم کیو ایم نے راہ جدا کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی رہا ہے۔ ایم کیو ایم اپنے فیصلے خود نہیں کرتی ہے، ایم کیو ایم ایک فیبریکیٹڈ جماعت آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایم کیو ایم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس کو کسی طریقے سے لپیٹ لیا جائے، اور تحفظات 1 سال سے مردم شماری ہو رہی ہے، اس ٹائم ان کو تحفظات نہیں تھے۔ آج ہی کے دن، کل کے دن، آج ایک ڈیلیگیشن بھی ملے گا وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے اور دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے آگے، وزیر اعظم صاحب رہتے ہیں یا نہیں ہیں، صدر مملکت بھی ان کو اعتماد کا ووٹ کے لیے کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں۔ معاملہ بہت گرم ہو چکا ہے۔ آج کا دن اور کل کا دن سیاست کا رخ پلٹ دے گا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، کل فائنلی آرڈر جاری کرنے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنی صحت ناساز ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ میں نہیں پہنچے ہیں، مگر آج تک صرف اور صرف حکومت اور سیاسی پارٹیوں کے پاس ڈیڈ لائن ہے۔ آج اگر 21 ارب جاری کر دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کو تو معاملہ 14 مئی کو کیا کہتے ہیں الیکشن پہ ہے، اور الیکشن 14 مئی کے ہونے ہیں۔ ویسے بھی سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے
اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ کوئی کنسنسس نہیں ہوتا ہے تو وہ نظر آ بھی نہیں رہا کہ کوئی کنسنسس ہو، کیونکہ پی ڈی ایم کے اندر بھی بہت بڑی پھوٹ پڑ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنے استعفے لے لیے ہیں، اور ایم کیو ایم آج ڈیلیگیشن ملے گا، وزیر اعظم کو بتائے گا، اگر وزیر اعظم نے ان کی ہیلپ نہ کی تو مختاریہ گل ود گئی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔